السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. اور ہم نے ان کے لیے توریت میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے میں جان اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک اور کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، اور تمام زخموں کا قصاص اور بدلہ ہے. پس جو شخص معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے بغیر فیصلہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 45 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، سب سے پہلے یہاں پر جو ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے اس کی روشنی میں ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم توریت میں نازل فرمایا اور اسی حکم کو قرآن کریم نے بالکل اسی طرح سے بیان کیا، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی ترمیم و تنسیخ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حکم کے اوپر کوئی نکیر نہیں فرمائی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ حکم بے عینی ہی مسلمانوں کے لیے بھی عمل کرنا اس پر ان کے لیے بھی قابل عمل ہے. اور اس کی ایک مثال یہی آیت کریمہ ہے، چاہے اس کو قرآن کریم الگ سے بیان کرے نہ کرے. دیکھیے یہاں پر جو حکم بیان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے نازل کیا ہے، الگ سے یہ حکم بیان نہیں ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو حکم ہے صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر نہیں فرمائی ہے، اور یہ حکم بالکل من و عن بیان ہوا ہے. سامعین کرام، اس سلسلے میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر، اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت کیا ہے علی ابن ابی طلحہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ جان کے بدلے میں جان قتل کیا جائے گا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑا جائے گا، کان کے بدلے میں کان کا بدلہ لیا جائے گا، اگر کوئی کسی کا ناک کٹتا ہے تو ناک کے بدلے میں ناک کاٹا جائے گا، اگر کوئی کسی کے دانت کو توڑتا ہے تو دانت توڑنے کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا. ہر زخم کا زخم سے ہی حساب لیا جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب اٹیمپٹ کرنے والا، حملہ کرنے والا جان بوجھ کر کے حملہ کرے. اگر کوئی غلطی سے، دھوکے سے، یا کوئی کسی کو ایک دم مجبور کر دیا ہے اور اس میں اگر وہ ہاتھ چلا دے تو اس سے مر جائے تو اس سے کہا نہیں، جان بوجھ کر کے اٹیمپٹ کیا ہو، جان بوجھ کر کے حملہ کیا ہو. اور یہ حکم جو ہے تمام مسلمان مرد عورتوں کے لیے، سبھی کے لیے ہے کہ اگر کوئی کسی کو مار دے گا اس کے بدلے میں جان، اگر کوئی کسی کا آنکھ پھوڑ دے گا اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑنا ہے، اگر کوئی کسی کا کان کاٹ لے گا اس کے بدلے میں کان کاٹنا ہے، اگر کوئی کسی کے ناک کو زخمی کرے گا، ناک کاٹ لے گا اس کے بدلے میں ناک کاٹنا ہے، کوئی کسی کے دانت کو توڑے گا اس کے بدلے میں دانت توڑنا ہے. معزز سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمام اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو چونکہ عورت قتل ہوئی تو یہ نہیں کہ عورت کو قتل کیا جائے گا، بلکہ جو قتل کرنے والا مرد ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، اور اس پر تمام کا اجماع ہے. اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں جو ہم اس میں سے چند حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. صحیح البخاری کتاب الدیات کی روایت ہے. صحیح البخاری کتاب الدیات کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم کتاب القسامہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی مرد نے ایک مسلمان عورت کو زیور کے لالچ میں، زیور پہنی ہوئی تھی، زیور چھین لیں گے، اس کے سر کو کچل دیا. سر کچل گیا، ابھی اس کی جان باقی تھی. لوگوں نے پوچھا کس نے قتل کیا ہے؟ فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے، سب کا نام لینا شروع کیا. تو جب ایک یہودی کا نام لیا تو اس عورت نے، لڑکی نے سر ہلا دیا کہ ہاں اسی نے قتل کیا ہے. یہودی کو پکڑ کر کے لایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی پوچھ تاچھ کی تو پوچھ تاچھ کے درمیان اس نے اقرار کر لیا کہ ہم نے اس کے سر کو کچلا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھروں کے بیچ میں اس کے سر کو رکھ کر کے اس کو کچل دیا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب القسامہ کے اندر بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی۔ جنگ میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ہاتھ کے اوپر دانت گڑا دیا، دانت لگا دیا اس میں، اور کاٹ رہا ہے، اس کے دانت کو چبا رہا ہے۔ اس آدمی نے تکلیف کی وجہ سے ہاتھ کو کھینچا تو اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ دانت جب ٹوٹا تو یہ دانت جس کا ٹوٹا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا کہ فلاں نے میرے دانت کو توڑ دیا ہے، مجھ کو دانت بدلے میں اس کا دانت توڑنا ہے، مجھ کو قصاص چاہیے اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قصاص کے اس مطالبے کو باطل قرار کر دیا، رد کر دیا، اور کہا کہ کیا وہ اپنے ہاتھ کو تمہارے دانت میں ڈالے رہتا کہ تم اونٹ کی طرح سے اس کو چبا لیتے؟ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر جو اس آدمی نے کھینچا وہ اٹیمپٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر کے نہیں تھا، بلکہ اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب الدیات، صحیح مسلم کتاب القسامہ کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک انصاری لڑکی کے دانت کو توڑ دیا۔ اب اس کے خاندان کے لوگوں نے مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرے بچی کا دانت توڑ دیا ہے، مجھ کو قصاص چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے کا حکم دیا کہ اس کا بھی دانت توڑا جائے۔ اب جو انس بن نضر رضی اللہ عنہ، جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں اور ربیع بنت نضر کی بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اللہ کی قسم میرے بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ کے حکم سے قصاص لیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے ایک نیک اور متقی اور پرہیزگار آدمی نے قسم کھایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد حالات بدل گئے۔ جس کا دانت توڑا گیا تھا اس کے وارثین، جو لڑکی کے وارثین ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ ہم قصاص کی معافی کرتے ہیں اور مجھ کو جرمانہ دے دیا جائے، ہم اس چیز کو رفع دفع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی بات بیان فرمائی تھی کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، تو یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر کوئی اس قصاص کو معاف کر دے تو چلے گا، لیکن دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو جامع ترمذی ابواب الدیات کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا، ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ مقتول کے وارثین نے کہا کہ اس نے میرے آدمی کو قتل کیا ہے۔ قاتل کو مقتول کے وارثین کے حوالے کیا گیا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا ہے، ایسے غلطی سے ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ مچ جو بات بول رہا ہے اگر یہ صحیح ہے اور اس کے باوجود اگر تم لوگوں نے قتل کر دیا تو تم لوگ جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اٹیمپٹ جو ہوگا وہ جان بوجھ کر کے ہوگا، تبھی جا کر کے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کوئی غلطی اور دھوکے سے کر دے گا تو اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے جو انشاءاللہ کسی وقت آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کتبنا علیہم فیہا، ہم نے توریت میں ان لوگوں کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے میں جان قتل کیا جائے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ کو پھوڑا جائے، کان کے بدلے میں کان کا بدلہ لیا جائے گا، ناک کے بدلے میں ناک کا بدلہ لیا جائے گا، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور ہر زخم کے بدلے میں زخم کا ہی حساب لیا جائے گا، ہر زخم کے بدلے میں زخم کا ہی حساب لیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ بات توریت میں کیوں نازل فرمائی گئی اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم میں کیوں نازل فرمایا؟ تو اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک شان نزول بتلایا جاتا ہے جس کو مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ مدینے کے اندر یہودیوں کا 3 قبیلہ تھا، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ۔ یہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ ہے ان کی آپس میں ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی، ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے رہتے تھے، کبھی کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا، کبھی کوئی کسی کو زخمی کر دیتا تھا۔ ان 2 قبیلوں میں بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہ مالدار اور طاقتور تھا، اور بنو قریظہ جو تھا وہ غریب تھا، بہت ہی مفلوق الحال، بنو نذیر کے مقابلے میں ایک دم گئے گزرے ٹوٹے مڑے۔ تو ہوتا کیا تھا
کہ اگر بنو قریظہ کے کسی آدمی سے بنو نذیر کے کسی آدمی کا قتل ہو جاتا تو بنو نذیر والے اس آدمی کے قتل کے بدلے میں 2 گنا دیت وصول کرتے تھے. 2 گنا. اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے اور دیت وصول کرنا ہے تو 100 اونٹ، حدیث کے اندر ہے 100 اونٹ دیت کے طور پر دینا ہے، تو وہ لوگ 2 گنا دیت وصول کرتے تھے. لیکن اگر بنو نذیر کے کسی آدمی کے ہاتھوں بنو قریظہ کے کسی آدمی کا قتل ہو جاتا تو ایک دیت بھی پورا نہیں دیتے تھے، آدھا دیتے تھے. اور یہ رسم چل نکلی تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے یہاں پر یہودی لوگ 2 طرح سے توریت کی نافرمانی کر رہے تھے. کیسے 2 طرح سے نافرمانی کر رہے تھے؟ ایک تو توریت کے اندر جو ہے دیت کا کوئی بات نہیں، قصاص لینا ہے. اگر کوئی کسی کو مارے گا تو مارنا ہے، دیت نہیں. دیت ہمارے شریعت کے اندر ہے، اس شریعت میں دیت نہیں تھا. اس طرح سے وہ توریت کی نافرمانی کر رہے تھے. اور دوسرا کہ اپنے ہی بھائی بندوں پر ظلم کر رہے تھے کہ خود جو ہے وہ 2 گنا دیت وصول کرتے تھے اور جب خود دیت دینا ہوتا تھا تو آدھا دیت دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر کے مدینہ میں آئے تو ایک موقع سے بنو قریظہ کے کسی آدمی کے ہاتھوں بنو نذیر کے کسی آدمی کا قتل ہو گیا. تو اب یہ لوگ چڑھ دوڑے کہ ہم لوگوں کو 2 گنا دیت چاہیے. ان لوگوں نے کہا کہ اب وہ دن چلے گئے جب تم لوگ ہم پر ظلم کرتے تھے، وہ دن چلے گئے. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. دیکھیے اصل بتلانا یہ مقصود یہاں پر ہم جو بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہودیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کتنا احساس تھا، لیکن آج مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کا کوئی احساس نہیں ہے. بڑا سے بڑا متقی اور پرہیزگاری کا دعویٰ کرنے والا آدمی بھی جب اس میدان میں آتا ہے تو ٹائیں فش ہو جاتا ہے. بڑے لوگوں کی واہ گیری، چھوٹے لوگوں کو نظر انداز کرنا، ان کو ان کے مقام سے بھی گرا دینا، یہ سب آج کے دن. حالانکہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. یہ جو اکولیٹی ہے یہ برابر رہنا چاہیے. اگر اکولیٹی برابر نہیں رہے گی تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر انصاف نہیں ہے اور ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا احساس اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے ہیں. سامعین کرام، یہودی میں سے بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ اب وہ دن چلے گئے جب تم لوگ ظلم کرتے تھے. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور وہ نبی ہیں. اگرچہ ہم لوگ ان کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں. ہم اس مقدمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں گے. سامعین کرام، لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیا اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. معزز سامعین کرام، یہی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ بدلہ تو لینا ہے، جان کے بدلے میں جان، دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، زخم کے بدلے میں زخم. لیکن فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اگر کسی نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا، ہمارے دانت کو توڑ دیا، ہمارے آنکھ کو پھوڑ دیا اور ہم نے اس کو معاف کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اس کا بھی گناہ معاف ہو جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. پچھلی آیت میں کیا کہا؟ وہ لوگ جو اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں. یہاں پر کیا کہا؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں. یہاں پر تاکید مقصود ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بڑی نافرمانی کرنے والے اور انتہائی ظالم قسم کے لوگ ہیں. مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کفار و مشرکین کا کام ہے کہ وہ غیر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.